ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں، آج کیا پہلے سے انسان ایک لعنت کے اندر ایک خطرناک بیماری میں مبتلا چلے آ رہے ہیں؟ زمانے جاہلیت سے پہلا کا معاشرہ بھی اس میں مبتلا تھا، لیکن زمانے اسلام جب آیا تو اس بیماری سے تمام نے توبہ کر لی اور اللہ کے حضور فوراً اقرار کرنے لگے کہ ہم نے رجوع کر لیا، ہم نے اس کو حرام سمجھ لیا، کبھی اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن جو زمانہ گزرتا رہا، لوگ یا تو یہود و نصارہ کے منصوبے کے تحت، سوچی سمجھی اسکیموں کے تحت پھر اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کون سی بیماری ہے جس کو حدیث میں ام الفواحش کہا گیا ہے، جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو تمام گناہوں کی اساس اور بنیاد ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ اور خاص طور سے نوجوان طبقہ اس میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نشے کی لت اور نشے کا عادی ہونا ہے۔ زمانے جاہلیت میں تو شرابوں کے تقریباً 250 نام تھے، جو زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار میں ان کا تذکرہ ملے گا، اور دور چلتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے شراب کے چھلکتے ہوئے جام اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو پلایا کرتے تھے۔ اسقنا شرابن دہاقا، ہمیں تو چھلکتے ہوئے جام پلائیے، اس طرح کہا جاتا تھا، اور شراب کے اور نشے میں مست ہو جاتے تھے۔ لیکن آج اس سے زیادہ نشے کی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں تقریباً 500 قسم کی نشے کی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں۔ یہ چرس، افیون، بھنگ، ہیروئن، حشیش، پیتھیڈین، فلائن اور نہ جانے کیا کیا نام۔ لیکن آج کے زمانے میں اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں جو تقریباً 500 نام ہیں، اور ایک نیا نشہ چلا ہے جس کا نام ہے آئس، اور دوسرا نشہ چلا ہے اس کا نام ہے کرسٹل میتھ۔ کرسٹل میتھ یہ چینی کے دانوں کی طرح یا نمک کی طرح ہوتا ہے، جس کو سونگا بھی جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں بھی نشہ آور ہیں وہ تمام کی تمام حرام ہیں۔ پہلے زمانے جاہلیت میں نشہ گھٹی میں پیوست تھا، بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے حلق میں شراب کو ٹپکایا جاتا تھا، شراب کے عادی اور شراب کے شوقین تھے۔ لیکن 3 مرحلوں میں جب شراب کو حرام قرار دیا گیا، شراب سے بالکل توبہ کر لی اور اس طرح بہا دی گئی مدینے میں جس طرح ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پانی کا کوئی سیلاب آیا۔ اگر شراب کی کوئی تجارت کرتا تھا، شراب کی حرمت کے نزول کے بعد اس نے گوارا نہ کیا کہ شراب کے مٹکوں کو مدینہ منورہ میں بھی لے کر آؤں، باہر ہی ان مٹکوں کو پھوڑ دیا گیا اور اپنے قیمتی اثاثے کو اور جو شراب ایک تجارت کا ذریعہ تھا اس کو بہا دیا گیا۔ اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ کے حکم پر اس طرح ایمان اور اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ انہی کے تم روحانی فرزند ہو، آپ بھی ایمان والے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا فلا وربک، کیا قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کسی مومن کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلہ کر دیں تو اب ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے گا۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول نے اس نشے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کل خمر حرام، ہر شراب حرام ہے۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام،
ہر نشہ آور شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، جس سے عقل مفقود ہو جائے، جو عقل کو ڈھانپ لے وہ نشہ حرام ہے۔ چاہے آپ کھانسی کی یا زکام کی اتنی مقدار میں دوا استعمال کریں جس سے نشہ آ جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور اب تو کتنے کیمیکل کے ذریعے لیبارٹریز میں طرح طرح کے نشے تیار کیے جا رہے ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے یہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد نہیں رہتا، اپنی بیوی کے لیے اب شوہر اچھا نہیں رہتا، اپنے بچوں کے لیے اچھا باپ نہیں رہتا ہے، اب یہ بیوی کے لیے اس کی زندگی کو اجیرن بنانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ اس مقام اور مرحلے پر پہنچ جاتا ہے یا تو کسی سڑک پر گندگی میں لتھڑا ہوا لت پر بے ہوشی کے عالم میں نظر آئے گا، کسی گٹر میں پڑا ہوا نظر آئے گا، یا کسی مسجد کے دروازے پر، کسی دکان پر، چوراہے پر گندے لباس میں اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنی بیوی بچوں اور بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا اور یار و مددگار چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ نشے کی عادت اور نشے کی لت کہاں تک اس کو پہنچا دیتی ہے۔ اس نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے کتنے جرائم جنم لیتے ہیں۔ یہ چوری کرتا ہے، کبھی ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، کبھی نشے کی لت پورا کرنے کے لیے قتل کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، زیور بیچ دیتا ہے، گھر کو نیلام کر دیتا ہے، زمین جائیداد کو فروخت کر دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو نشے کی لت لگ گئی ہے، نشے کا یہ عادی ہو گیا ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن کریم میں اس کو حرام قرار دیا گیا تھا، اللہ نے صرف پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور حرام ناپاک چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ جو بھی حرام ہوگی اس میں بے پناہ بیماریاں ہوں گی۔ یہ عقل کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ یہ عقل کو خراب کر دیتا ہے، مخبوط الحواس نشہ بنا دیتا ہے، یہ دل کی جو نالیاں ہیں، نسیں ہیں، ان کو پھیلا دیتا ہے، یہ آپ کے مثانے کو کمزور کر دے گا، یہ آنتوں کے اندر ایسی چکناہٹ، چپچپاہٹ اور جراثیم پیدا کر دے گا جو آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کا پیشاب اور پیخانہ خطا بھی کر گزرتا ہے۔ جب دل کی شریانیں اور نسیں پھیل جاتی ہیں اس کی وجہ سے تو اچانک اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک، اور یہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بیچارے ماں باپ نے کتنی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ اس کو مانگا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، آج بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جا رہا ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نشے نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آج بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے مافیا ہیں اور بڑے بڑی لیبارٹریز ہیں جہاں طرح طرح کے کیمیکلوں سے یہ نشے کی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ دستیاب اور فراہم ہیں۔ ہر جگہ مال و دولت کو بٹورنے والے اور لوٹنے والے تمہیں مل جائیں گے کہ جو آسانی کے ساتھ سستے داموں میں نوجوان نسلوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آج تو تعلیم گاہیں، عصری تعلیم گاہیں، کالج اور یونیورسٹی بھی محفوظ نہیں رہے۔ کبھی تو نوجوان لڑکے استعمال کرتے تھے، آج ہائی سوسائٹیز کی لڑکیاں نشہ کرتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، اور جب وہ اتنی عادی ہو جاتی ہیں ان کو چین نہیں آتا تو وہ یہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن ہمارے نشے کے شوق کو پورا کر دو۔ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ تعلیم گاہوں میں اور عصری تعلیمی اداروں میں کتنوں میں جہاں نشے کی چیزوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، دنیاوی بھی نقصان ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری آخرت تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آخرت میں کیسی دردناک اور سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔
زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا سڑا ہوا خون اور پیپ ان شرابیوں کو جہنم میں پلایا جائے گا۔ یہ شرابی اور نشے کا عادی عالم آخرت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔ ایسے شخص کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی ہیں۔ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ جسمانی نقصان، صحت کا نقصان، اقتصادی اور معاشی نقصان، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی، ہمارا سماجی نقصان، گھریلو اور خانگی نقصان، ہمارے بیوی بچوں کا اور والدین کا نقصان، ہمارا عالیہ عالم برزخ اور عالم آخرت میں یہ عذاب کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ تمام قباحتیں، شناعتیں، برائیاں اور یہ تمام ذلتیں اور رسوائیاں دنیا سے لے کر آخرت تک جو قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں، ایک سچا پکا مسلمان سننے کے بعد کبھی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ یقیناً آپ اس لت سے دور ہیں، لیکن جہاں تک آپ کی آواز پہنچے، جہاں تک یہ پیغام پہنچے، اس پیغام کو عام کرے اور صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہی اس سے باز رکھ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انجمن، کوئی محکمہ، کوئی پولیس، کوئی عدالت، کوئی پہرے داری اس نشے کی عادت سے روک نہیں سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں، نوجوان نسل کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیا جائے۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو جس طرح مجمع میں گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ بچائے گا، تنہائیوں میں، اندھیروں میں، بند کمروں میں گناہ کرتے ہوئے اور نشہ کرتے ہوئے بھی اس کے بدن پر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ ہم اپنے پروگراموں میں یہ پیغام لوگوں کے سامنے پیش کریں، مسجدوں کے ممبروں سے اس کو عام کیا جائے، لٹریچر تیار کیا جائے جو گھر گھر پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ام الخبائث اور ام الفواحش سے ہمارے معاشرے کو بالکل پاک اور صاف فرما دے اور نئی نسل کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک